السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، آپ کے لیے خوشخبری ہے، پاکستان کی جو امید تھی اور پاکستان کی کوششیں تھیں وہ رنگ لے آئی ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے لائسنس جو جنرل لائسنس ہے ایران کے لیے وہ جاری کر دیا ہے۔ 21 اگست 2026 تک یہ لائسنس کارآمد ہوگا، جس کے ذریعے ایران پوری دنیا کو جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، ڈفرنٹ طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو آپ کا را آئل ہوتا ہے اس سمیت وہ تمام بیچ سکے گا، اور اس سے جو فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً پہلے 10 ماہ، یہ جو رواں سال چل رہا ہے، 10 ماہ کے اندر تقریباً 13.5 بلین ڈالر کا ہم نے تیل امپورٹ کیا، اور یہ تقریباً سال کے اختتام میں 15 ارب ڈالر کے قریب اس کی مالیت اس سے زیادہ ہی ہوگی موسٹ پروبیبلی۔ اور اگر ایران سے سستا تیل پاکستان کو مل جاتا ہے، چونکہ اب تو سینکشنز رہی نہیں، اس کو جنرل لائسنس جاری کر دیا گیا ہے، تو پاکستان اگر یہ تیل لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو سکتی ہیں، شاید 100 روپے مزید بھی کم ہو سکتی ہیں امیجیٹلی۔ اور اس کے علاوہ جو فائدہ ہے کہ جب یہ سینکشنز لفٹ ہو رہی ہیں تو موسٹ پروبیبلی ایران نے اپنے بارڈر تک گیس پائپ لائن جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہوئی ہے، اور پاکستان کی سائٹ پہ صرف 28-30 کلومیٹر کی ایک لائن ہے جو ڈیولپ کرنی ہے۔ اگر پاکستان وہ گیس پائپ لائن جو ہنگامی بنیادوں پہ بچھاتا ہے تو پاکستان کو سستی گیس بھی جو ہے وہ فوری طور پر اس کی فراہمی شروع ہو سکتی، جس سے گیس کے جو نرخ ہیں، جو ہمارے یہاں پہ سرکولر ڈیٹ کا پرابلم تھا، جو توانائی کی جتنا بھی یہ انرجی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے، یہ ختم ہونے کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ یہ وہ کوشش تھی جس کے لیے پاکستان نے اتنا سارا کچھ کیا کہ اس سے پاکستان کو یہ بینیفٹ حاصل ہو سکے، اور اب اگر پاکستان جو ہے یہ سب کچھ کرانے میں کامیاب ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو خاص رعایت جو ہے وہ پاکستان کو دینی چاہیے، اور پاکستان کو یہ خاص رعایت لینی بھی چاہیے ایران سے، سستے تیل کی بھی اور سستی گیس کی بھی۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو اس کے قریب کچھ چند گھنٹوں بعد جو ہے یا کل صبح جو ہیں ایرانی صدر وہ پاکستان کا دورہ کریں اور گیس پائپ لائن کا اسی وقت اعلان بھی کیا جائے۔ جو پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے، اور ان کے لیے جو اب جو آنے والے دن ہیں وہ موسٹ پروبیبلی بہت بہتر ہوتے جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے جو وہاں پر برگن اسٹاک کے اندر جو مذاکرات ہوئے، اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، اس میں بڑی مایوسی پھیلانے کی کوشش کی، اگرچہ کہ وہ صدر ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں اس کا جواب دیا ایرانی جو ڈیلیگیشن نے واپس جا کے، لیکن ایران پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کر رہا ہے، اور وہ کر بھی سکتا ہے کیونکہ یہ جنگ اس نے جیت لی ہوئی ہے، عسکری محاذ پر بھی جیتی ہے اور اب سفارتی محاذ پر بھی وہ جو امریکہ سے یہ جنگ جیتتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو فریز ہوئے ایسٹس ہیں اس کے اندر بھی کم از کم 6 سے 12 ارب ڈالر کی تقریباً ان کو وہ ڈی فریز کیا جا رہا ہے ایسٹس کو۔ تو یہ جو پاکستان میں کرنسی جنہوں نے لی ہوئی تھی ایرانی، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اکانومی بہتر ہوگی تو 1 آدھ سال کے اندر اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ ایرانی کرنسی کی بہت زیادہ لین دین ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو برگن اسٹاک میں جو مذاکرات ہوئے اس میں وہ تمام چیزیں طے کر لی گئیں، جو ایکچوئل فریم ورک ہے 60 دن کا، اور روڈ میپ بھی طے ہو گیا، اور یہ بھی بات طے ہو گئی جس سے یہ جو اب لائسنس جاری کیا ہے اس سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے اب وہ فل فلیج ان مذاکرات کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ ایران بھی اسی طرح سے ان کے جسے کہہ لیجئے کہ تیار ہے اس کام کے لیے کہ وہ ان مذاکرات کو آگے بڑھائے۔ سو موسٹ پروبیبلی اب جو ہے وہ دنیا امن کی طرف بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ پریکٹیکلی ہمیں بہت سی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دعا صرف یہ کرنی چاہیے کہ اسرائیل ایک واحد ملک ہے اور بھارت ہمارا جو ساتھ بیٹھا ہے یہ ایک لابی ہے جو یہ کوشش کرے گی ان مذاکرات کو سبوتاژ کیا جائے، اور تمام دنیا کے دیگر ممالک کو مل کر ان کی اس کوشش کو ناکام بنانا ہے۔ اگر ہم اس کوشش کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر 60 دن کے اندر اندر دنیا میں وہ امن قائم ہو سکے گا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں وہ امن قائم ہو سکے گا جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو معاشی تنگ دستی ہے اس خطے کی، اور خاص طور پر پاکستان جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے، توانائی کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا برڈن ہے، اس کے اندر بہت بڑا ریلیف مل سکتا ہے، اور اس ریلیف سے پاکستان کی اکانومی کا جو پہیہ ہے وہ گھوم سکتا ہے اور خوشحالی کے دن واپس آ سکتے ہیں۔